رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روحانی سفر بھی رک گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم ایک ایسے دن کی بات کریں گے جو اسی سفر کو جاری رکھنے کی ایک بہت ہی خوبصورت یاد دہانی ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر گیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روحانی سفر بھی رک گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم ایک ایسے دن کی بات کریں گے جو اسی سفر کو جاری رکھنے کی ایک بہت ہی خوبصورت یاد دہانی ہے۔ 7 شوال، یہ تاریخ آخر اسلامی کیلنڈر میں اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن کا اصل پیغام ہے کیا۔ تو بات کرتے ہیں کہ یہ 7 شوال آخر ہے کیا۔ دیکھیں، بہت سیدھی سی بات ہے، یہ شوال کے مہینے کا 7واں دن ہے، یعنی وہ مہینہ جو رمضان کے ٹھیک بعد آتا ہے۔ لیکن اس کی سادگی میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اس دن کی اصل اہمیت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اس کا پیغام۔ یہ ایک طرح کا اہم موڑ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھئی رمضان میں جو اچھی عادتیں اپنائی تھیں انہیں عید کی خوشیوں کے بعد بھول نہیں جانا، بلکہ ان کو اپنی زندگی کا ایک پکا حصہ بنانا ہے۔ دیکھیں، رمضان کو ایک ٹریننگ کیمپ کی طرح سمجھیں، اور 7 شوال یہ اس ٹریننگ کے بعد سمجھے ہمارا پہلا امتحان ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا اسے اپنی زندگی میں کتنا شامل کیا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی روحانی رفتار کو، اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دن کو خاص کیسے بنایا جائے؟ تو اس دن کے لیے 3 ایسے مستحب اعمال ہیں جو ہماری زندگی میں ایک بہت مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے نفل روزے رکھنا، خاص طور پر شوال کے 6 روزے۔ حدیث کے مطابق رمضان کے بعد یہ 6 روزے رکھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ یہ عمل صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہماری عبادت صرف ایک مہینے تک محدود نہیں تھی۔ پھر دوسرا اہم عمل ہے صدقہ اور خیرات کا تسلسل۔ رمضان میں سخاوت کی جو روح ہمیں جاگتی ہے 7 شوال، ہمیں اسی کو زندہ رکھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عطیات بھی ہماری زندگی میں بہت بڑے برکت لا سکتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہے نماز اور دعا میں اضافہ کرنا۔ اپنے رب سے تعلق کو اور مضبوط کرنے کے لیے اضافی نوافل پڑھنا اور بالکل خلوص دل سے دعائیں مانگنا۔ یہ چیز ہمیں اس روحانی سکون سے جوڑے رکھتی ہے جو ہم نے رمضان میں محسوس کیا تھا۔ یہ تینوں اعمال جو ہے یہ ہمیں ایک بہت بڑے سبق کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی میں اصل کامیابی کا مطلب کیا ہے، اور یہ صرف دنیاوی کامیابیاں نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اصل جیت، اصل کامیابی بس یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارا دل اللہ کی یاد سے جڑا رہے۔ اگر ہم اس تسلسل کو، اس کنٹینیوٹی کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہی ہمارے رمضان کے قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو آئیے 7 شوال کو صرف ایک تاریخ نہ سمجھیں، اسے ایک عہد کا دن بنائیں، ایک نیت کا دن۔ اس ایک دن کا عزم ہمارے آنے والے پورے سال کی سمت بدل سکتا ہے اور ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی وہ طاقت دے سکتا ہے جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔